آج ہم آپ کو بتائیں گے نماز کی 21 سنتیں ہیں. کیا ہے؟ ہاں، سنت چھوٹ جائے ثواب میں کمی آتی ہے لیکن نماز ہو جاتی ہے. فرض چھوٹ جائے نماز نہیں ہوتی. واجب چھوٹ جائے سیدھے صاحب سے نماز ہوتی ہے اگر غلطی سے چھوٹا ہے. اگر سنت چھوٹ جائے نماز تو ہو جاتی ہے، ثواب میں جلدی سے وہ بھی کر لیتے ہیں. تکبیر تحریمہ کہنے سے پہلے دونوں ہاتھ اٹھانے، جس میں بتایا نا آپ کو، سوری یہ نہیں بتایا. تکبیر تحریمہ جب کہتے ہیں نا، ہاتھ اٹھانا یہ سنت ہے، اور تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے. ہم نے فرض بولا تھا نا، فرض اللہ اکبر یہ فرض ہے، اور ہاتھ اٹھانا سنت ہے. ایک بندہ صرف ہاتھ اٹھاتا، اللہ اکبر نہیں کہتا، اس کی نماز نہیں ہوگی، فرض چھوڑ دیا ہے. ایک آدمی اللہ اکبر کہہ دیتا لیکن ہاتھ نہیں اٹھاتا، نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آئے گی. دونوں ہاتھوں کی انگلیاں اپنے حال پہ کھلی اور قبلہ رخ ہونا، یعنی کہ جو دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہیں وہ کھلی ہو ایسے اور قبلہ رخ ہو. ٹھیک ہے. تکبیر کہتے ہوئے سر کو نہ جھکانا. ٹھیک ہے، یوں نہیں کہنا اللہ اکبر، بلکہ اللہ اکبر، جو ادھر دیکھا اللہ اکبر، یہ نہیں، ایسے نہیں کرنا. امام کا تکبیر تحریمہ اور ایک رکن سے دوسرے رکن میں جانے کی تمام تکبیریں بقدر حاجت نماز سے کہنا. امام صاحب جو نماز پڑھاتے ہیں نا، وہ رکوع میں جاتے تو کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، سجدے میں جاتے کیا کہتے ہیں اللہ اکبر، کھڑے ہو تو کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. یہ جتنی تکبیریں ہیں ساری کے ساری کہہ رہے امام صاحب کے لیے کیا ہے؟ سنت ہے. سنت ہے. اگر کوئی شخص نہیں کہتا نماز تو ہو جائے گی. حاشی نماز پڑھ رہا ہے، یہ نماز پڑھتا پڑھتا اسے سبحان اللہ علیہ وسلم کیسے کھڑا ہو گیا، نماز تو ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آ جائے گی کیونکہ سنت ہے. یہ سیدھے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر ناف کے نیچے رکھنا. ٹھیک ہے، ادھر دیکھو ایسے. ثنا پڑھنا، ثنا کس سے کہتے ہیں؟ سبحانک اللہم. اس میں نے آپ کو بتایا نا، اگر آپ کو جلدی ہے کہیں جانا ہے تو پھر آپ نماز پڑھو تو ثنا نہ پڑھو اس میں، جیسے فجر کی نماز کھڑی ہو گئی ہے. ثنا پڑھنا. تعوذ یعنی اعوذ باللہ آخر تک پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا، یہ سنت ہے. نماز کے اندر تعوذ اور تسمیہ یعنی کہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھنا اور ثنا پڑھنا یہ سنت. اگر کوئی شخص نماز پڑھتا اللہ اکبر کہتا ہے اور وہ سیدھا الحمدللہ سے شروع کر دیتا ہے، نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آئے گی. فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا، جس میں نے بتایا تھا نا آپ کو، فرض نماز کی جو تیسری چوتھی رکعت ہے نا، اس میں سورہ فاتحہ پڑھنا سنت ہے. کیا ہے؟ سنت. اگر کوئی نہیں پڑھتا نماز ہو جائے گی، نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آئے گی. اس کے علاوہ ہر نماز کے رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے. بات سمجھ آ گئی عاشر؟ ہر نماز کا رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، لیکن فرض نماز کی تیسری چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ سنت ہے. آمین کہنا. ٹھیک ہے. اس کے بعد ثنا، تعوذ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمین، سب کو آہستہ پڑھنا. یعنی کہ جس نماز میں جس قدر قرات پڑھنا سنت ہے اس کے موافق پڑھنا. ٹھیک ہے. فجر کی نماز تھوڑی سی بڑی پڑھ لو، ظہر کی نماز بڑی پڑھ لو، مغرب کی تھوڑی سی کم پڑھ لو. ٹھیک ہے. اس طریقے سے رکوع اور سجدے میں کم سے کم 3 بار سبحان اللہ تسبیح پڑھنا. رکوع میں جا رہے تو کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ چھوٹا نہ کر یا کچھ اچھا گم نہ کر، کیا کرنا ہے؟ 3 بار کیا کہنا؟ سبحان ربی العظیم، سبحان 3 دفعہ کہنا. یہ سنت ہے. اگر کوئی نہیں کہتا نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آئے گی. نمبر 14، رکوع میں سر اور پیٹھ کو ایک سیدھ برابر کر رکھنا. جب رکوع کر رہے ہو نا، رکوع کر رہے ہو تو رکوع کے اندر آپ کا سر اور پیٹھ ایک برابر ہونی چاہیے آپ کو. ٹھیک ہے. کر کے دیکھو حاضر آپ. اور نیچے کرو.
اس کے بعد آتا ہے قوما، امام کو سمیع اللہ لمن حمیدہ اور مقتدی کو ربنا لک الحمد کہنا، یعنی کہ جب رکوع سے کھڑے ہوئے ہو امام صاحب کیا کہے گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، اور مقتدی پیچھے کیا کہے گا ربنا لک الحمد، اور منفرد دونوں چیزیں کہے گا، سمیع اللہ لمن حمید منفرد کہتے ہیں اکیلا جو نماز پڑھ رہا ہے، وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہے گا ربنا لک الحمد بھی کہے گا۔ نمبر سجدے میں جاتے وقت پہلے دونوں گھٹنوں پھر دونوں ہاتھ پھر پیشانی رکھنا، سجدے میں جا رہے ہو نا پہلے دونوں گھٹنے رکھنے ہیں پھر دونوں ہاتھ رکھنے ہیں پھر ماتھا رکھنا ہے۔ اچھا، جلسہ اور قعدہ میں بایاں پاؤں بچھا کر اس پر بیٹھنا، جیسے یہ پاؤں بیٹھا ہوتا ہے نا اس طرح بیٹھنا، ٹھیک ہو گیا؟ بایاں پاؤں، یہ میرا بایاں پاؤں بچھ گیا ہے، اس پر بیٹھ کے اس کو میں نے کھڑا کر لیا ہے۔ ہاں، اور یہ جو انگلی کو سیرے ہے نا، اب ہم ایسے بیٹھیں گے نا، ایسے جو یہ انگلیاں ہیں یہ کس طرف ہونی چاہیے؟ قبلے کی طرف ہونی چاہیے۔ اور تشہد، ہاں، اشہد اللہ الہ الا اللہ، کلمہ شہادت کی انگلی سے اشارہ کرنا، یعنی کہ ہم کہتے ہیں نا اشہد اللہ، ادھر دیکھو یہ سنت ہے۔ یہ التحیات پڑھتے ہیں نا، التحیات میں کیا تھا اشہد اللہ، پھر انگلی کو کیا کرتے ہیں اٹھاتے ہیں، یہ اٹھانا کیا ہے؟ سنت ہے۔ نمبر 19، قعدہ آخرہ میں تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا، دیکھو درود شریف پڑھنا آگے ربی جعلی پڑھنا یہ سنت ہے، فرض واجب نہیں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا، آپ مسجد میں گئے ہو، مسجد میں جماعت کھڑی ہوگی، پھر مختصر سی نماز پڑھ لو، آپ سبحانک اللہ نہ پڑھو بلکہ الحمدللہ سے پڑھو، اور جب التحیات پڑھو تو اشہد اللہ پڑھ لو، معمول نہ بناؤ اس وقت جب جماعت کھڑی ہو گئی اور آپ سنتیں پڑھ رہے ہو۔ پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف سلام پھیرنا، ادھر دیکھو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صبر ایک منٹ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، پہلے دائیں پھر بائیں، اس طرح سلام پھیرنا، ٹھیک ہے؟ تو سمجھ آ گئی ہے نا، تشہد بھی سمجھ آ گیا ہے، قعدہ آخرہ بھی سمجھ آ گیا ہے، قوما کرنا یہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا ہے، رکوع اور سجدے میں کم سے کم کتنی تسبیح پڑھنی ہے؟ 3 مرتبہ۔ اگر کوئی شخص 3 مرتبہ نہیں پڑھتا تو ثواب میں کمی آئے گی، گناہ نہیں، کوئی چھوڑ دیتا ہے تو پھر ہر کیا کرے، ثواب میں کمی آئے گی۔ چلو